آپ تو لائیو پروگرام کرتے ہیں, اکیلے بیٹھتے ہیں, کیمرہ بھی سوئچ نہیں ہو سکتا. جی کبھی اور ایسے سوال آ جاتے ہیں, سوال کرنے والوں کا جو کبھی ایک لیول ہوتا ہے نا, تو وہ انسان سوچتا ہے کہ کیسے اپنی ہنسی کو کنٹرول کریں, یا کبھی کبھار دل چاہتا ہے کہ اس کا سوال سن کے میں کیا کروں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک سوال کسی خاتون کا آیا تھا کہ میں سورہ ملک پڑھنا چاہتی ہوں. میں موجود تھا اس وقت, روم میں بیٹھا ہوا تھا, آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, لیکن کسی نے کہا نہیں تبارک پڑھا کرو. نہیں, انہوں نے کہا, کہنے لگی میں ڈھونڈ کے تھک گئی ہوں, سورہ ملک نہیں مل رہی, بس میں تو تبارک پڑھ لیتی ہوں. تو ایسے واقعات. اب یہ ایک کویشچن آپ کا ایک بڑا سنجیدہ تھا, اس کے بعد اچانک سے کسی خاتون کا فون آ جائے, تو اس وقت اس طرح سچویشن کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ بریک پہ جانا بھی آسان نہیں ہوتا اچانک سے. اصل میں دیکھیں, میں تو کنٹرول کرتا نہیں ہوں. ہمارے اسماعیل بھائی ہوتے ہیں یہاں پر, ڈائریکٹر ہوتے ہیں, وہ شروع سے میرے ساتھ ہیں. جی جی. اور وہ میری اس کیفیت کو, بلکہ وہ جان بوجھ کے بھی ایسی کالیں بعض اوقات مجھے دے دیا کرتے ہیں. کوشش ہونی چاہیے کہ میں اسی کا قائل ہوں کہ آپ ایسے پروگرام کریں جیسے آپ پروگرام نہیں کر رہے, آپ گفتگو کر رہے ہیں. اور عام نارمل گفتگو کے اندر آدمی کوئی فارمل گفتگو نہیں کرتا, وہ بالکل ایسے عام, جی, ہنسی بھی ہے, بات بھی ہے, لیکن شستہ انداز سے, چھچورا پن نہ ہو. آپ کا ایک پروگرام ہے, لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں, اس میں فیملی بھی ہوتی ہے, سب ہوتے ہیں, لیکن ایک فطری تقاضا ہے کہ جب کوئی ہنسی کی بات آتی ہے تو آپ ہنس پڑے, اگر کوئی سنجیدہ بات ہے تو سنجیدہ. بعد اوقات جلال بھی آپ دیکھیں گے کہ جب خاص طور پہ کسی بچے کے ساتھ ظلم کی صورت ہوتی ہے. تو میری یہ شروع سے کیفیت ہے, اور یہ میری عادت ہے, اور میں شاگردوں کو بھی کہتا ہوں کہ ہر ایک کے غم کو یوں سمجھو جیسے آپ کی فیملی کا مسئلہ ہے. تو آپ پہ خاص کیفیت طاری ہوگی. پھر اس کیفیت کے پیش نظر پھر آپ کو جواب لکھنا چاہیے, فتویٰ دینا چاہیے, جواب دینا چاہیے. تو پھر اس سے ایک آپ کے اندر ایک تاثیر بھی پیدا ہوتی ہے. پھر آپ کے جب آپ کے یہ فیس ایکسپریشنز ہیں, اور آپ کی باڈی لینگویج ہے, آپ کا لہجہ ہے, وہ جب آپ کے مسئلے کے مطابق ہوتا ہے تو صحیح تاثر قائم ہوتا ہے. تو اس لیے پھر یہ تو ایک فطرتی تقاضا ہے. اب ہنسی کی بات اور میں بالکل سنجیدہ ہو کر جیسے پیٹ کے بٹھایا ہوا ہے ایسا کریں تو وہ مزہ نہیں آتا. ہنسی کی باتیں ہنسیں گے بھی, لیکن شستہ انداز سے, کوئی قہقہہ بلند آواز سے نہیں. اچھا فقہی مسئلے بتانے ہوتے ہیں آپ کو, تو ظاہر سی بات ہے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے, تو کمال احتیاط کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں اس میں. یعنی گفتگو کے اندر کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں, مطلب ہمیں بتانا ہی, مسئلہ ہی بتانا, اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اس میں بچے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, کم عمر لوگ بھی ہیں, زیادہ عمر کے لوگ بھی ہیں. تو یہ الفاظ کا چناؤ اس وقت کہ بھائی بتانا تو ہے مسئلہ, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں سب دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو یہ کیسے؟ اصل میں انسان جب یوز ٹو ہو جاتا ہے نا کسی بھی چیز کے بارے میں, اب جیسے آپ نعت پڑھتے ہیں, آپ کو کوئی بھی کہے بھیا وہ پڑھ دیں, فلاں پڑھ دیں, فلاں, تو آپ اس ماحول کے مطابق اس کو ڈھال کے پڑھ لیتے ہیں. یہ ذرا ایک سینسز بھی کام کر رہی ہوتی ہیں آدمی کی, اور وہی گاڈ گفٹیڈ کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں, اور باقی ایک محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے. یہ چونکہ ہمیں ایک طویل عرصہ گزر گیا, تقریباً 34 ایئرز ہو گئے مجھے اس تبلیغی فیلڈ کے اندر, اور میں عوام کو یہ کویسچن آنسر تو میرے شروع سے ہی عادت ہے. جب میں عالم بھی نہیں بنا تھا تب بھی میں بہار شریعت سے یاد کر کے اور لوگوں کو جہاں تک میری علمی حیثیت تھی بتاتا تھا لوگوں کو. اب دیکھیں, ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصار کے عورتوں پہ رحمت نازل فرمائے کہ انہیں شرم و حیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھنے سے نہیں روکا. یعنی وہ اپنے پرائیویٹ مسائل بھی سرکار کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں, اور سرکار انتہائی محتاط الفاظ میں شرم و حیا کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی ضرورت کو پورا کرتے تھے, کیونکہ آپ شارع علیہ السلام تھے, اور کئی چیزیں جو تھیں وہ امہات المومنین اس کو کور کرتی تھیں. تو اب ہمیں مسائل تو بتانا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم شرم و حیا کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس کا معیار یہ بنا دیں کہ اس قسم کے مسائل پہ ڈسکس ہی نہ کریں. تو پھر جب ایک آن ایئر کویسچن آیا ہے, یا میں جیسے عام اسپیچ کر رہا ہوں, ہم ڈسکس ہی نہیں کریں گے, لوگوں تک کیسے بات پہنچے گی؟ تو اس لیے پھر وہ بتانے تو ہوتے ہیں, لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ پھر محتاط الفاظ, کیونکہ فیملیز دیکھ رہی ہوتی ہیں, اس میں بچیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں, بچے بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں سب کے درمیان سے نکلنا ہوتا ہے, اور ایسا کلام کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اس کو مطلب شرم و حیا کے خلاف پر محمول نہ کرے, اور مسئلے بھی سمجھ جائیں. اچھا, ایک سوال جو خیر ابتدا میں کرنا چاہیے تھا, سب شروع میں تعلیم و تربیت درس نظامی, اور کون کون سے اساتذہ, معروف اساتذہ جن کو لوگ جانتے ہیں, اور کہاں کہاں اپنے تعلیم؟ میں تو پہلے کراچی میں پڑھا, مختلف اساتذہ سے کوئی ادارہ باقاعدہ جوائن نہیں کیا تھا. مفتی الیاس رضوی صاحب ہیں, اور پھر اس کے بعد پھر میں چلا گیا لاہور, جامعہ نظامیہ رضویہ سے میں نے پڑھا,
اور اس میں مولانا خادم حسین صاحب رضوی میرے ابتدائی کتب کے استاد تھے. صرف نحو میں تو بڑا ان کو. ہاں وہ صرف نحو میں کافی الحمدللہ معروف بھی تھے اور ان سے میں نے پڑھی. پھر اس کے بعد علامہ صدیق ہزاری صاحب ہیں, اب علامہ عبدالستار سعیدی صاحب, مفتی عبدالحکیم شرف قادری صاحب, ماشاءاللہ, اور مفتی غل احمد عتیقی صاحب, ابھی پچھلے دنوں آپ کا وصال ہوا, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. مفتی اشفاق رضوی صاحب, اور ان سب کے, مفتی اشفاق رضوی صاحب کے تو غالباً استاد نہیں ہیں, لیکن باقی تمام کے استاد ہیں. مفتی عبدالقیوم ہزاری صاحب جنہوں نے 50 سال تو تدریس فرمائی تھی, ماشاءاللہ, اور بہت ان کے شاگرد ہیں. پھر ان سے بھی میں نے علم حاصل کیا. تو یہ بڑے بڑے اساتذہ تھے اس وقت کے کہ جن سے ہم نے سیکھا, اور الحمدللہ یہ وہ لوگ تھے جو بڑے اخلاص سے کام کرنے والے تھے. میں دیکھتا تھا کہ بعض اوقات مالی تنگی میں اگر کوئی مبتلا ہے یا اور کرائسس میں ہے, انہوں نے کبھی دین کا کام نہیں چھوڑا, بڑی استقامت سے کیا. اور میں جیسے اب کیو ٹی وی سے وابستہ ہوا, میں تقریباً 21 سال سے یہیں پر ہوں. اگر میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں, امامت تو ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس کہ باقاعدہ کروں, لیکن جمعہ تو پڑھنا ہی ہوتا تو پڑھاتا ہوں, تو وہاں بھی تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں. جہاں پر میں جوائن کرتا ہوں میں استقامت سے رہتا ہوں, اور یہ ہمارے استاد صاحب کی وصیت تھی. آخر میں جب میں آنے لگا نا کراچی, تو میں نے مفتی عبدالقیوم ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ استاد صاحب کو نصیحت کر دیں مجھے. فرمایا کہ جہاں کام کرو ایک جگہ کرنا, اگر تم ادھر ادھر بھاگو گے نا تمہاری ویلیو نہیں بنے گی, نہ عزت بنے گی, نہ تم کام کر سکتے ہو. اور واقعی ایسی ہوتا ہے, جو جہاں فائدہ مفادات دے کے وہاں بھاگ جائے اس کی شخصیت کا وقار قائم نہیں رہتا. اب میں نام نہیں لیتا ہوں, یہ آپ دیکھیں معاشرے میں ایک چینل جوائن کیا, اس کو چھوڑ کے وہاں بھاگ گئے, وہاں چلے گئے, وہاں کہاوت بھی ہے نا, پتھر اپنی جگہ بھاری ہوتا ہے نا, کہ ایک ہی جگہ اگر وہ رہے تو پھر یوں ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے اساتذہ سے ہم نے پڑھا تو ماشاءاللہ اس کی برکت حاصل ہوئی. ان اساتذہ میں سب سے زیادہ متاثر آپ کو کس شخصیت؟ میں سب سے ہی ہوا. میں کسی ایک کا نام لوں گا تو پھر ان کے متعلقین متبعین محسوس فرمائیں گے. ہر ایک کے اندر دیکھیں اپنی اپنی کوالٹی ہوتی ہے. کوئی گفتگو بہت اچھی کرتا ہے, کوئی تربیت کا انداز, کوئی سبق کو بہت ہی اچھا سمجھاتا ہے, کوئی ماحول کے بارے میں بہت اچھا. اب جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب سے باقاعدہ میں نے پڑھا نہیں, لیکن کئی مسائل کے اندر آپ میری رہنمائی کر دیتے ہیں. حالانکہ میں منجھا ہوا آدمی کہہ لیں آپ اس کو, 34 سال سے جو آدمی کام کر رہا ہو اور میں پبلک کے اندر رہ کر کام کر رہا ہوں, لیکن کئی مسائل میں ایسا ہوا کہ میں نے جب آپ سے اس پہ مشاورت کی تو مجھے لگا کہ نہیں, بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں واقعی. اور ہم اگر ابھر کر اوپر آ جاتے ہیں تو یہ لفظ تو میں ذرا ایسے سطحی سے استعمال کر رہا ہوں کہ اوقات نہیں بھولنی چاہیے آدمی کو. بڑوں کے سامنے ہم چھوٹے ہی ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کبھی آپ نے فتویٰ دیا ہو اور پھر کسی نے آپ کو رابطہ کیا ہو کہ مفتی صاحب ایسے نہیں ایسے کر لیں, دیکھیں پھر آپ کیا فوراً سے اس کو فیل کر لیتے ہیں یا اس سے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ایسا ہوا نہیں ویسے. اچھا, ہاں لغزش زبان ہم سے بالکل ہو سکتی ہے. جی جی, یہ کوئی مطلب نہیں کہہ سکتا کہ میں نقائص سے پاک و صاف ہوں اور مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. یہ میرے رب کی ذات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں اور فرشتے معصوم ہیں. باقی محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ الگ بات ہے, لیکن ہم سے ہو سکتی ہے. تو کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ یوں نہیں اس طرح کرنا چاہیے, تو اس میں رجوع کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی شرم و عار نہیں ہے. لیکن اب اتنا عرصہ ہو گیا کرتے کرتے کہ جو اکثر جو عوام کویسچنز کرتی ہیں یا ہمارے پاس ریٹن فارم میں فتویٰ لینے کی غرض سے لوگ آتے ہیں, وہ ایسے کویسچنز ہوتے ہیں جن پہ بارہا پہلے ہی کلام ہو چکا ہوتا ہے. لیکن میرے پاس چونکہ جدید ترین مسائل بھی آتے ہیں پورے ورلڈ سے, جہاں جہاں کیو ٹی وی جا رہا ہے, تو پھر نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں. اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب ایک اجتہادی مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی سوچ اور فکر کسی اور کی سوچ اور فکر اور آپ کے دلائل کسی اور کے دلائل سے ٹکرائیں, اور اس میں آپ ضعیف دلیل کو قبول کر لیں, اس نے قوی دلیل کو قبول کیا ہے, تو پھر اگر ہمیں اس پہ اطلاع ہو جائے تو پھر ریورس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں ہی عزت ہوتی ہے.